کام کیا وہ صحافیوں کی فلاح و بہبود پہ کیا. بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا لیکن محکمہ اطلاعات میں جتنے صحافیوں کی اپلیکیشنز آتی تھیں ایک لمحہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ضائع کرتے تھے. اور پورے سندھ سے چونکہ ان کے پاس اپلیکیشنز ہوتی تھیں, والیوم بہت زیادہ ہے اور یقیناً سندھ گورنمنٹ کا بجٹ اس کی اتنی زیادہ اجازت نہیں دیتا, لیکن اس کے باوجود بھی جو مختص بجٹ تھا انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی کہ جتنا جلد ہو سکے اس صحافی کا, چاہے وہ بیماری کے حوالے سے تھیں یا اور مسائل تھے, کہ کوئی ایسی اپلیکیشن پینڈنگ نہ رہ جائے اور کسی کی مدد وقت پر نہ ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے قلم سے زیادہ لوگوں کے مسائل حل کر سکیں. ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے ایک بڑا مسئلہ ہو گیا تھا. اچانک کوئی صاحب سفارش کرا کے آئے تھے کہ وہ چیئرمین جرنلسٹ پروٹیکشن لگ جائیں. تو ایک ہی رات میں چونکہ ہمیں معلوم ہوگا تھا اور اس میں چند گھنٹوں کا ہی مسئلہ تھا کہ گورنمنٹ کو لگانا بھی ضرور تھا. تو میں نے فوری طور پر شاہ صاحب سے رابطہ کیا کہ یار یہ مسئلہ ہوا ہے, اور جو صحافیوں کی ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی تھی اس میں ہم نے یہ گورنمنٹ آف سندھ سے کمٹمنٹ لی تھی کہ اس میں صرف ریٹائر جج کو ہی لگایا جائے گا. تو اس پر ہم نے فوری طور پہ سی ایم کو اپلیکیشن بھی دی اور میں نے بات بھی کی. پھر میں نے شاہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تو شاہ صاحب نے بھی فوراً سی ایم صاحب سے بھی بات کی, اور بہرحال اللہ کی مہربانی سے شاہ صاحب نے جو بھی اپنی گڈ ول استعمال کی تو وہ پھر ایک ریٹائر جج ہی اس جگہ پر لگ گیا, اور وہ جو ایک سمری کسی ایک بیوروکریٹ کی موو ہوئی تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی. تو میں صرف شاہ صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا, اور جو اب تک شاہ صاحب نے صحافیوں کے لیے کیا ہے, چونکہ اب جو بھی دن رہ گئے یا نہیں رہ گئے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ محبتیں, یہ دوستیاں, یہ سب چیزیں برقرار رہتی ہیں. تو ہماری تو خواہش ہوگی, اور میں تو سندھ گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کروں گا کہ بھائی ایک بہتر انسان آپ کو جس نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ وہ بہتر کام کر کے دکھا سکتا ہے, تو شاہ صاحب کو اس جو حکومت بننے جا رہی ہے ہماری مؤدبانہ اپیل بھی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ اس کو وہ کنسیڈر کریں. اور ایسے لوگ ہمیں چاہیے جو کراچی میں جہاں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے, جہاں میڈیا میں کہیں کنفیوژن پھیل جاتا تھا یا مسائل ہوتے تھے, تو اس کا بر وقت ہمیشہ وہاں پہنچ کے اور کم سے کم میڈیا ٹیکلنگ جس کو کہتے ہیں اس کے لیے, اور گورنمنٹ آف سندھ کے جو امیج تھا اس کو بہتر کرنے کے لیے, چونکہ بہت شارٹ ٹائم ان کو ملا تھا لیکن اس میں انہوں نے اپنا جو بھی بھرپور کردار ادا کر سکتے تھے وہ کیا ہے. تو اس کو اگر وہ مد نظر رکھیں تو میں ان کا شکر گزار ہوں گا. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. رکھا ہے, یہ بڑی اچھی روایت ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کے لیے یہ دعوت رکھی ہے جو ہم میں سے ہے. اور جس طرح جمالی صاحب نے کہا, میں سمجھتا ہوں وہ کراچی پریس کلب, اور بلکہ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے برادری بلکہ صحافی برادری کا ایک حصہ ہے. اور جس طرح سے انہوں نے اپنا جو ٹینیور جو تھا ان کا کیئر ٹیکر منسٹر کا جس خوش اسلوبی سے انہوں نے نبھایا, اور جمالی صاحب نے جس طرح بالکل صحیح کہا کہ وہ ہمارے جو جرنلسٹوں کے جو ہیلتھ کے جو ایشوز تھے جو انہوں نے, حالانکہ سی ایم صاحب کو نے ان کو سب جو ہے وہ اپنا احمد شاہ صاحب کے حوالے کر دیے, اور احمد شاہ صاحب نے کہا کہ میں جو, اور ہمیں بلایا انہوں نے اپنے دفتر اور کہا کہ بھائی میں ایز اے منسٹر نہیں, آپ سب جو ہیں جو سمجھتے ہیں اور جو ایڈ کرنے اور جو لوگ مستحق ہیں, اور انہوں نے نہ ان کو بلکہ دیکھا نہ کچھ کیا نہ کوئی بات کی, بلکہ وہ چیک بھی بن کے چلے گئے, اور انہوں نے رابطہ کیا. کل انشاءاللہ وہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ احمد شاہ صاحب جو ہیں جس طرح انہوں نے آرٹس کونسل آف پاکستان کو پاکستان کا ایک خوبصورت گلدستہ بنایا, اس سے پہلے جو آرٹس کونسل تھا وہ بالکل میں سمجھتا ہوں بے رونق تھا, اور اس نے بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے تمام کمیونٹیز کو, اور وہ اپریسڈ کلاس جو یہاں پر داخل نہیں ہو سکتے تھے بلکہ ان کو وہاں پر انہوں نے ان کو اسپیس دیا, اور ان قومیتوں کو جو ہمارا پاکستان کا ایک گلدستہ ہے ان کو انہوں نے وہاں پر جو ہے ان کی جو ہے نمائندگی کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ احمد شاہ صاحب کو بالکل ایسے جو ہے حصہ ہونا چاہیے مستقبل میں, اور جس طرح جمالی صاحب نے کہا, اور میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی جو ہے ریکویسٹ کروں گا, کنسیڈر کروں گا
کہ وہ احمد شاہ صاحب کو ضرور اور ضرور جو ہے وہ اپنے کیبنٹ میں رکھیں. شکریہ. صحافی برادری کا تعلق ان سے مسلسل قائم رہا ہے. انہوں نے جس طرح سے آرٹس کونسل کو ایک مضبوط ادارہ بنایا ہے، اس کی ایک پہچان بنائی ہے، اس کی ایک شناخت بنائی ہے، وہ قابل تحسین ہے. خصوصاً اردو کانفرنس کو انہوں نے ایک انٹرنیشنل برانڈ بنا دیا ہے، جس کے لیے میں انہیں مزید خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی کاوش کی ہے جو آنے والوں کے لیے ایک رہتی دنیا تک مثال قائم رہے گی. سدا کوئی کسی عہدے پہ نہیں رہتا، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ادارے قائم رہتے ہیں، لیکن ان اداروں میں جو شخص کام کر کے جاتا ہے اس کی کاوشیں ساری زندگی زندہ رہتی ہیں. اسی طرح انہوں نے جس طرح جب یہ منسٹر بنے ہیں اس کے بعد انہوں نے صحافیوں کے لیے جس طرح سے کام کیا، خصوصاً ہمارے ان ساتھیوں کے لیے جن کے ابھی انہوں نے چیکس کا ذکر کیا، 450 سے زائد چیکس انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید پچھلے جتنے بھی وزراء رہے ہیں، وزراء اطلاعات رہے ہیں، انہوں نے شاید صحافیوں کے لیے اتنا کام نہیں کیا جتنا احمد شاہ صاحب نے ایک اپنے 3 مہینے کے مختصر ٹینور میں کر لیا. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص جاتا ہے اور وہ ہمارے لیے کام کرتا ہے تو یہ ایک لائق تحسین بات ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارے ہی میں سے کوئی شخص اٹھ کر جاتا ہے تو دوسرے وقت شاید وہ ہمیں پہچانتا بھی نہیں ہے. جب کوئی کرسی پہ آ جاتا ہے، عہدے پہ آ جاتا ہے، تو وہ دوسرے لوگوں کو فراموش کر دیتا ہے. لیکن احمد شاہ کی یہ خصوصیت رہی کہ انہوں نے اپنی برادری کے لوگ، کمیونٹی کے لوگ، آرٹس کونسل کے افراد کو، کراچی پریس کلب کے افراد کو، جرنلسٹ کمیونٹی کو اوورآل فراموش نہیں کیا، اور جو کچھ ان سے وزارت میں ممکن ہو سکا سرکاری سطح پہ اور غیر سرکاری سطح پہ انہوں نے کمیونٹی کے لیے کیا، جس کے لیے ہم ان کا بے حد شکر گزار ہیں. اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں آگے بھی جس طرح سے کامیابیاں عطا کرے تو یہ تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر اسی طرح چلیں. ہم